الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، پچھلے 2-3 جمعوں سے حج کا بیان چل رہا ہے جو اسلام کا 5واں رکن ہے. 5 ارکان ہیں اسلام کے. پہلا رکن ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس کے معنی سمجھ کر اس پر یقین کر لینا اور اس کو مان لینا، یہ رکن اول ہے اور ایمان اسی پر قائم ہے. دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا رمضان کے روزے ہے اور 5واں یہ حج ہے. جو آیتیں اس وقت میں نے پڑھی ہیں پچھلے کئی جمعوں سے انہی آیتوں سے متعلق بات چل رہی ہے. اس میں فرمایا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا، بنایا گیا لوگوں کے لیے، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. بکہ عربی زبان میں مکہ کا نام مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے. قرآن نے یہاں مکہ کے لیے لفظ بکہ استعمال کیا ہے. بکہ بھی اسی شہر کا نام ہے جس کا مکہ نام ہے. تو فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، یعنی بیت اللہ شریف، کعبہ. چنانچہ روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی اور پھر حج بھی کیا اور اس کے بعد سے اس کے حج کا سلسلہ جاری رہا تھا یہاں تک کہ طوفان نوح میں اس کی عمارت منہدم ہو گئی اور پے در پے سیلابوں اور موسمی اثرات کے نتیجے میں
یہ مٹی کے تودوں کے نیچے اس کی بنیادیں چھپ گئی، اور یہ بھی لوگوں کو یاد نہ رہا کہ بیت اللہ شریف کہاں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کا واقعہ میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا۔ اللہ نے ان کو شام سے یہاں بھیجا اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کے ساتھ یہاں پہنچا کر اللہ کا حکم ہو گیا کہ اب آپ واپس چلے جائیے، یہ ماں اور بچہ یہیں رہے گا۔ کھانے پینے کے کوئی سامان نہیں تھا، زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، پرندہ تک کوئی نہیں تھا، درخت تو کیا ہوتا، پانی بھی نہیں۔ چلے گئے اللہ کے حکم پر۔ یہ واقعہ بھی میں نے عرض کیا تھا۔ جب دور چلے جانے لگے تو آواز دے کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ان کو خیال ہوا کہ اللہ کا نبی ہے، اس طرح اپنے بچے اور بیوی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر جانا ممکن نہیں نبی کے لیے، یقیناً کوئی حکم اللہ کا آیا ہے ان کے پاس۔ چنانچہ آواز دے کر پوچھا، پہلے تو آواز دیتے تو جواب نہیں دے رہے تھے، پھر پوچھا کہ اگر آپ کو اللہ ہی نے ایسا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں تو پھر آپ خوشی سے جائیے، ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہمارا سامان کرے گا، وہ ہمارا رب ہے پالنے والا۔ البتہ یہ بتا دیجئے کہ کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اللہ نے ایسا ہی حکم دیا۔ اعلیٰ درجے کا توکل اور بھروسہ اللہ رب العالمین کی شان ربوبیت پر۔ چلے گئے، پھر ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں سرگردان تھا، جزیرہ نما عرب میں پانی کی قلت تھی، کہیں پانی ملا کرتا تھا تو کوئی قبیلہ وہاں آ کر آباد ہو جاتا تھا، جب وہاں کا چشمہ سوکھ گیا تو وہاں سے پھر کسی اور دوسری جگہ جا کر ڈیرا ڈالتے تھے جہاں کوئی پانی کا چشمہ یا کوئی کنواں نکل آیا۔ تو ایک قبیلہ بنی وہ جرہم کا تلاش میں پھر رہا تھا پانی کی، اس نے دیکھا کہ ٹٹیری پرندہ جس کو عربی زبان میں قطات کہتے ہیں، اردو میں ٹٹیری کہتے ہیں، وہ دور سے پانی کو دیکھ لیتی ہے۔ چنانچہ شکاری لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹٹیری کو دیکھ کر یہ اندازہ کرتے ہیں کہ جدھر ٹٹیری جا رہی ہے پانی وہاں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹٹیری قطات نہ کسی میں چلی جا رہی ہے، تو پورا یہ قبیلہ اسی رخ پر چل پڑا۔ پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد، کتنے دنوں کے بعد اس سب وہاں پہنچے تو یہ ماجرا دیکھا کہ کنواں ہے، اس کی مینڈ بنا رکھی ہے، ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے، زمزم کا کنواں دریافت ہو گیا تھا، پھوٹ پڑا تھا، جس کا واقعہ میں پچھلے جمعہ کو ذکر کر چکا ہوں، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس سے بے تاب ہو کر، بچے تھے دودھ پیتے، ایڑیاں رگڑی تھی، وہیں سے چشمہ زمزم کا پھول پھوٹ پڑا اور یہ زندگی کا سامان ہوا۔ بنو جرم کا قبیلہ بھی ان سے اجازت لے کر یہیں قیام پذیر ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال اپنی بیوی بچے کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لایا کرتے تھے یہاں، اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ اس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی پرورش، اس مکہ مکرمہ کی یہ آبادی شروع ہوئی تھی بنو جرم کے قبیلے، بلکہ اسماعیل اور ہاجرہ کے وجود سے یہی مکہ مکرمہ کی آبادی کا آغاز تھا، یہیں پرورش ہوئی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جب ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے ہوئے تھے تو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کیجیے۔ بیت اللہ کی بنیادیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور طوفان نوح میں وہ دب گئی تھی، عمارت منہدم ہو گئی تھی، فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ بنیادیں کھودیے، یہاں بنیادیں نکلیں گی۔ چنانچہ مٹی ہٹائی گئی اور وہ بنیادیں نمودار ہو گئی۔
حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں جو یہ واقعہ ذکر کیا ہے تعمیر بیت اللہ کا، کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ کام کیا، تو وہاں یہ نہیں کہا کہ بنیادیں ڈالی، بلکہ کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل بنیادوں پر اٹھا رہے تھے عمارت کو، بنیادیں پہلے سے پڑی ہوئی تھی اور عمارت کو اٹھایا، یہ تعمیر فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اس وقت یہ اس قابل ہو گئے تھے کہ والد کا ساتھ دے سکے۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی عبادت خانہ، یہ بیت اللہ تھا۔ یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور گھر بھی آدم علیہ السلام نے رہائش کے لیے بعد میں بنایا ہو، سب سے پہلے بیت اللہ کا بنایا ہو، بیت اللہ کی تعمیر کی ہو، تو پھر تمام گھر چاہے رہائش ہوں، کسی مطلقاً پہلی عمارت بیت اللہ کی ہے، تو اس کا مطلب دو ہو سکتے ہیں کہ یا تو عبادت خانہ سب سے پہلا وہ ہے جو بیت اللہ ہے تو آدم علیہ السلام نے بنایا، یا یہ کہ سب سے پہلی تعمیر ہی، سب سے پہلی عمارت کی دنیا کی مکہ بیت اللہ شریف ہے۔ یہ مبارک ہے، فرمایا کہ مبارک ہے، اس کی خاص خاص عجیب برکتیں ہیں، اور وہ یہ ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اہل مکہ کا یہ محافظ رہا ہے۔ جب سے یہ قائم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، مکہ مکرمہ پر اہل مکہ کے مخالف کبھی قابض نہیں ہو سکے۔ یمن سے ایک لشکر ابرہہ کا آیا تھا، اصحاب الفیل کا، ہاتھیوں کا لشکر حملہ آور ہوا تھا اس بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس لشکر کو تباہ و برباد کیا ابابیل پرندے کے ذریعے، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ الفیل کے اندر کیا گیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کوئی قوم آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک مکہ کے اوپر اہل مکہ کے مخالفین جو ہوں، کوئی ایسی قوم یہاں قابل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی عجیب و غریب برکتیں ہیں۔ ایک برکت قرآن کریم نے یہ بتلائی ہے کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یہاں لائے جاتے ہیں ہر چیز کے ثمرات، ہر چیز کے منتجات، ہر چیز کی پیداوار۔ ثمرات کا لفظ پیداوار پر بھی بولا جاتا ہے، پھلوں پر بھی بولا جاتا ہے، اور مصنوعات پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بتلایا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جتنی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں عام طور سے انسانوں کے استعمال میں، ان کی پیداوار، ان کی نتائج، ان کی مصنوعات، ان کے پھل، ان کی پیداوار یہاں پہنچائی جاتی ہے۔ وادی غیر ذی زرع ہے، اپنی کوئی زمین میں کوئی پیداوار کا ذریعہ نہیں ہے سوائے پتھروں اور خشک پہاڑ کے اور کانٹے دار کچھ جھاڑیوں کے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں جو پہاڑوں پر اگی ہوئی ہے، اور کوئی وہاں نہیں ہے سامان کھانے پینے کا، لیکن دنیا بھر کی چیزیں وہاں لائی جاتی ہیں۔ دیکھیے، مشاہدہ کیجیے، جاتے ہیں حج کرنے والے بھی جاتے ہیں، عمرے کرنے والے بھی جاتے ہیں، دنیا بھر کا پھل، دنیا بھر کی ترکاریاں، دنیا بھر کی مصنوعات، جدید ترین ایجادات سب سے پہلے جہاں پہنچتی ہیں وہ مکہ مکرمہ۔ دنیا بھر کے کارخانوں کی پیداواریں ہیں، جا کر دیکھیں مکہ مکرمہ کے بازاروں کو۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جب غربت اور افلاس تھا اس زمانے میں بھی دنیا بھر کی چیزیں یہاں پہنچتی تھی۔ پھر ایک خاص بات یہ جو حیرت ناک ہے، ہر سال
وہاں کتنا زبردست اجتماع ہوتا ہے حجاج کا، 35-40 لاکھ کے قریب مجمع ہوتا ہے۔ اس مرتبہ تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمرے کے موقع پر رمضان میں 50 لاکھ کا مجمع تھا، لیکن کبھی آپ نے سنا وہاں کے کھانے پینے کی کمی ہوئی ہو؟ جہاں جتنی مقامی آبادی ہے مکہ مکرمہ کی، اس سے کئی گنا زیادہ آبادی وہاں آ جاتی ہے، اور ہر ایک کو کھانا بھی ملتا ہے، پھل بھی ملتے ہیں، سبزیاں بھی ملتی ہیں، گوشت بھی ملتا ہے، چاول بھی ملتی ہیں، روٹی بھی ملتی ہے، بلکہ ہر قوم کو اپنے مزاج کے مطابق غذا مل جاتی ہے۔ ہمارے کراچی میں اگر آپ اندازہ کیجیے، یہ کراچی تقریباً 1.5-2 کروڑ کا شہر ہے، اس میں اگر 30-40 لاکھ آدمی یہاں آ جائیں تو ہمارے شہر کے نظام کا کیا درہم، کیا عالم ہوگا۔ یہاں کے لوگوں کے لیے تو اب بھی ٹریفک کا نظام قابو میں نہیں آتا، وہ یہاں اتنے آدمی اچانک آ جائیں تو کیا حشر ہوگا، اور ہوٹلوں میں اور ریسٹورانوں میں کتنا ہجوم ہو جائے گا، اور غذا کا حاصل کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا، اور لوگ کتنے مہنگا کر دیں گے، مہنگائی کتنی ہو جائے گی۔ لیکن وہاں پر ہر انسان کو، ہر علاقے سے دنیا بھر کے لوگ جو آتے ہیں ان کو ان کی غذائیں ملتی ہیں، ان کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اب تو رمضان کے اندر بھی عمرے کا اتنا بڑا ہونے لگا، اور اب تو عمرے کا ایسا ہو گیا ہے کہ 1-2 مہینے سال بھر میں ایسے ہوتے ہیں جس میں عمرہ کرنے والے چند ہزار ہوتے ہیں، ہزاروں سے کم اب بھی نہیں ہوتے کسی بھی زمانے میں، باقی دنوں میں تو لاکھوں ہی ہوتے ہیں وہاں، لیکن سب کے غذا کا اللہ تعالیٰ نے وہاں انتظام کر رکھا ہے۔ یہ جبا الیہ ثمرات کل شیء۔ پھر یہ کہ وہاں کے احکام ہیں، وہاں کے کسی جانور کو شکار کرنا حرام ہے۔ جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ شہر امن والا شہر ہے، من دخلہ کان آمنا، قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ جو داخل ہو جاتا ہے وہ مأمون ہو جاتا ہے، اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہو، حرم سے باہر، مکہ سے باہر کسی کا قتل کیا ہو، چوری ڈکیتی کی ہو، کوئی جرم کیا ہو، اور پھر آ کر یہ پناہ لے لے مکہ مکرمہ میں، اب حکم یہ ہے کہ اس پر سزا جاری نہ کرو۔ اتنا بڑا مجرم ہے، لیکن حرم نے اس کو یہ پناہ دے رکھی کہ یہاں نہیں قتل کی اجازت، یہاں نہیں، یہ دار الامن ہے۔ ہاں، اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ وہ باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے، اس کا کھانا پینا روک دیا جائے گا، اور ایسے طریقے اختیار کیے جائیں گے کہ وہ کسی طریقے سے یہاں سے باہر نکلے، جب باہر نکلے گا تو سزا جاری کر دی جائے گی، اندر سزا جاری کرنے کی اجازت نہیں۔ کسی جانور کو شکار کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے، حتیٰ کہ وہاں کے درختوں کو توڑنا، شاخوں کو توڑنا، پتوں کو توڑنا، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو یہ بات جانوروں کو بھی معلوم ہے۔ آپ دیکھیں بیت اللہ شریف، مسجد حرام کے باہر کبوتروں کا کتنا ہجوم ہوتا ہے، زمین پر پھرتے رہتے بے شمار کبوتر۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم یہاں بیت اللہ کے سائے میں ہیں، یہاں ہمیں امان حاصل ہے، اور یہاں ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، چنانچہ کبوتر ہیں، دوسرے جانور ہیں، بڑے آرام سے وہاں رہتے ہیں۔ تو برکتوں والا شہر ہے۔ من دخل ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور جہانوں کے لیے رہنما ہے، جہانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے، تمام انسان، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ کیا مطلب؟ نماز کے اندر نماز کا رخ یہ بتلاتا ہے کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، میری طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ دنیا بھر کے لوگ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مغرب میں جو مغربی ممالک میں ہیں
وہ اس کا رخ کرتے ہیں، شمال والے جنوب والے اس کا رخ کرتے ہیں، شمال والے اس کا رخ کرتے ہیں، مغرب مشرق والے اس کا رخ کرتے ہیں۔ تو نماز میں نماز کا رخ بتلانے میں یہ رہنما ہے۔ پھر اتنا برکت والا ہے کہ اتنا عظیم الشان رکن اسلام حج، وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، کہیں اور ادا نہیں ہو سکتا، نہ عمرہ ہو سکتا ہے کہیں، نہ طواف کسی اور جگہ کا جائز ہے، اور نہ حج کہیں اور ہو سکتا ہے سوائے بیت اللہ کے۔ تو یہ اس کی برکتیں ہیں اور یہ اس کی رہنمائی ہے۔ آگے فرمایا کہ فیہ آیات بینات، اس کے اندر کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی خاص نشانیاں ہیں۔ آگے ایک نشانی خود بیان کر دی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ رب العالمین کی خاص قدرت کی، جو اس بیت اللہ ہی سے متعلق ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ ایسا معجزانہ پتھر اللہ نے بھیجا تھا، دیا تھا، اس کو ایسی قدرت دی تھی اللہ نے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر ہونا چاہتے تھے تعمیر کے لیے، اس پر کھڑے ہو کر جو اوپر ہو جاتا تھا، اور جب اترنا چاہتے تھے تو یہ نیچا ہو جاتا تھا۔ لفٹر کی طرح تھا، لفٹر کی طرح اوپر ہوتا تھا، نیچے ہو جاتا تھا، نہ پاڑ باندھنے کی ضرورت، نہ مچان لگانے کی ضرورت۔ اس طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ تو جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ تعمیر فرمائی تھی، وہ پتھر مقام ابراہیم ہے اور آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے۔ الحمدللہ وہاں مکہ مکرمہ جانے والے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ مسجد بیت اللہ شریف کے دروازے کے تقریباً سامنے کچھ ہٹ کر وہاں وہ ایک شیشے کے ایک خول کے اندر اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اس پر موجود ہیں، بلکہ اچھے گہرے نشانات ہیں۔ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے انسانوں کے قد بھی اس زمانے کے انسانوں کے قد سے کوئی زیادہ بڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ پاؤں کے جو نشانات ہیں وہ اسی زمانے کے انسانوں کے پاؤں کے نشانات کی طرح ہیں۔ تو فی آیات بینات مقام ابراہیم، اور ایک اس کی کھلی ہوئی نشانیوں میں سے وہ ہے کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کی پیداوار اور پھل یہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے، وللہ علی الناس، للہ اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر، اللہ کے معنی پر، ناس لوگ، اللہ کے لیے لوگوں پر کیا ہے؟ حج ہے، حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج اور حج دونوں عربی زبان میں حج کے لیے بولا جاتا ہے لفظ، حج بھی کہتے ہیں اس کو، حج بھی کہتے ہیں۔ قرآن نے یہاں حج البیت کہا ہے، اسی کو ہم حج البیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور حجہ بھی کہتے ہیں حج کو، حجہ بھی کہتے ہیں حج کو۔ تو یہ مختلف لغات ہیں عربی زبان کے۔ تو اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج، حج البیت، بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اور حج کی تفصیل وہ کتاب قرآن کریم میں دوسری جگہ آ گئی، پھر طواف کیا جاتا ہے بیت اللہ شریف کا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑا جاتا ہے، پھر منی میں ایک دن ایک رات کا قیام کیا جاتا ہے، وہاں سے پھر
عرفات کے میدان میں ایک دن گزارتے ہیں، تقریباً آدھا پونا دن، پھر رات مزدلفے میں گزار کر پھر مکہ مکرمہ میں آ کر 3 یا 4 راتیں گزارتے ہیں، پھر آخر میں حجۃ طواف وداع کر کے حج سے فارغ ہوتے ہیں۔ یہ حج کا عمل ہے اور یہ فرض رکھا گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کیسا کرم ہے، جو بھی چیز فرض کی ہے انسان کی طاقت کا لحاظ رکھ کے کی گئی ہے۔ نماز کو تو ایسا فرض کیا گیا کہ ہر انسان پر، وہ کہیں بھی ہو، جب وہ بالغ ہو گیا اور مجنون بھی نہیں ہے، اس پر نماز فرض ہے۔ سفر کی حالت میں ہو تو ٹھیک ہے، 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں، سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ شخص بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ۔ روز آنا ہے 5 مرتبہ۔ رمضان کے روزے سال بھر میں 1 مہینے کے رکھے گئے، زکوٰۃ بھی سال بھر میں 1 مرتبہ کی رکھی گئی، لیکن حج چونکہ مشکل ترین عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ مشقت والی عبادت بیت الحج ہے، کیونکہ اس میں پیسے کا بھی بہت خرچ ہے، محنت کا بھی بہت خرچ ہے، وقت کا بھی بہت خرچ ہے۔ پچھلے زمانے میں تو لوگ تقریباً ایک حج میں ان کا 1 سال کے قریب خرچ ہو جاتا تھا، تقریباً 5-6 مہینے میں وہاں پہنچتے تھے، 5-6 مہینے میں واپس آتے تھے ہندوستان کے لوگ حج کر کے۔ نہ موٹریں تھیں نہ جہاز تھے، بلکہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، بیل گاڑیوں پر سفر ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سال بھر میں بھی 1 مرتبہ نہیں بلکہ عمر بھر میں 1 مرتبہ فرض کیا کہ فرض ہے، اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں، ہر عاقل و بالغ پر نہیں، بلکہ ایسے شخص پر ہے جو جسمانی طور پر بھی اس سفر کی طاقت رکھتا ہے، مالی طور پر بھی اس سفر کی گنجائش رکھتا ہے، ایسے آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور جب حج فرض ہو گیا تو اب اس کی تاخیر جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو حج کرنا ہے وہ تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ کچھ نہیں پتا اگلے سال زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ بہت سے لوگ یہ کیا سوچا کرتے ہیں کہ بچوں کی جب شادیاں کر لیں گے پھر حج کر لیں گے، مکان بنا لیں گے تو پھر حج کر لیں گے، فلاں کام ہو جائے گا تو پھر حج کر لیں گے، بڑھاپا شروع ہو جائے گا تو پھر حج کر لیں گے۔ یہ سب باتیں شیطان کی باتیں ہیں، اس لیے کہ کچھ نہیں پتا کہ زندگی آئندہ سال باقی رہے گی یا نہیں۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو رکاوٹ نہ ہو حج میں جانے سے، پیسے کی، پیسے ہیں کہ سفر کر سکتا ہے، اتنا کہ جانے آنے کا سفر بھی کر لے اور ضروری کھانے پینے کا سامان بھی ہو، اتنے پیسے ہوں، اور بادشاہ کی حکومت کی طرف سے بھی، کوئی ظالم حکومت کی طرف سے بھی رکاوٹ نہیں ہے، اور مرض بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو سفر سے روکے، پھر بھی وہ مر گیا اور حج نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے ایسے شخص کی، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی اور عیسائی ہو کر مرے۔ تقریباً یہی مضمون قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو شخص انکار کرتا ہے حج سے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، تمام جہانوں سے بری اللہ تعالیٰ مستغنی ہے۔ تو بھائی آج کا پیغام یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہے تو تاخیر کرنا گناہ ہے۔ احادیث فقہا نے لکھا ہے کہ اگر تاخیر کر کے حج کر بھی لے گا تو حج تو ہو جائے گا، فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا، لیکن تاخیر کا گناہ الگ سے ہوگا اگر اس کی استغفار نہ کیا، توبہ نہ کیا۔ تو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ بھائی بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، خوب سمجھ لیجیے کہ دنیا کی حاجتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ تو آخر وقت تک چلتی رہتی ہیں۔
موت کا اگر پیغام آ گیا سارے کام چھوڑ کے جانا پڑے گا. جائیں گے چلے نہیں جائیں گے؟ شادیاں بھی پڑی رہ جائیں گی, گھر بھی پڑے رہ جائیں گے, کاروبار بھی پڑا رہ جائے گا. اگر اس انتظار میں رہے کہ فرصت ہوگی تو جائیں گے, تو کبھی فرصت نہیں ہوتی دنیا میں رہنے والے کو. فرصت تو نکالنی پڑتی ہے, دوسرے کاموں کو پیچھے کر کے جانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جن دنوں پر جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے, جتنی جلدی ممکن ہو اس فریضے کو ادا کریں. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو. وآخر دعوانا الحمدللہ.